میری زندگی کانورٹ کی جیسی تھی، مگر خوش قسمت بھی۔ میری شادی لاہور کے ایک شریف، سمجھدار اور پیار کرنے والے شخص عارف سے ہوئی۔ ہماری شادی کو 2 سال ہی ہوئے تھے اور ہم ایک دوسرے کی محبت میں مکمل ڈوبے ہوئے تھے۔ میرے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے، خاص کر میری ساس جو مجھے بیٹی کی طرح رکھتی تھی۔ شادی کے بعد ہم ایک علیحدہ فلیٹ میں شفٹ ہو گئے تھے۔ عارف کی نوکری اچھی تھی اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ہر مہینے نیا جوڑا، باہر کھانے اور چھٹی کے دنوں میں فلمیں یا لانگ ڈرائیو۔ میرا ہر دن ایک خواب کی طرح تھا، مگر خواب زیادہ دیر نہیں ٹکتے۔ میری چچا زاد بہن فرزانہ، جو بچپن سے میرے ساتھ پلے بڑی، شادی کے بعد بہت بدل گئی تھی۔ وہ اکثر مجھے کہتی، تمہارے نصیب کتنے اچھے ہیں، تمہیں سب کچھ مل گیا۔ شروع میں نے سمجھا کہ وہ بس خوشی میں مذاق کرتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ اس کے چہرے کی مسکراہٹ مصنوعی محسوس ہونے لگی۔ ایک دن میرے شوہر نے مذاق میں کہا، ثانیہ، تمہاری کزن کافی عجیب نظروں سے دیکھتی ہے۔ اس دن بہت دیر تک مجھے گھورتی رہی۔ میں نے ہنس کر بات ٹال دی، مگر دل میں کچھ چبھا ضرور۔ فرزانہ اکثر ہمارے گھر آتی، کچن میں اکیلی گھومتی، میرے کپڑوں کو ہاتھ لگاتی اور عجیب باتیں کرتی، مثلاً تمہارے شوہر اتنے اچھے ہیں، کاش میرے بھی ایسے ہوتے۔ شادی کے تقریباً 2.5 سال بعد ایک رات میں سو رہی تھی جب میری آنکھ کھلی۔ میرا جسم مکمل سن ہو چکا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے سینے پر بیٹھا ہے اور میری سانس روک رہا ہے۔ کچھ لمحوں بعد سب نارمل ہو گیا، لیکن دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ میں نے شوہر کو جگایا مگر انہوں نے کہا شاید کوئی ڈراؤنا خواب تھا۔ ایسا بار بار ہونے لگا۔ پھر میرے سر میں دن رات درد رہنے لگا۔ مجھے ہر وقت تھکن محسوس ہوتی۔ طبیعت میں چڑچڑاپن آ گیا۔ شوہر سے بلا وجہ جھگڑے ہونے لگے۔ اور سب سے ڈراؤنا پہلو، مجھے خواب میں اکثر ایک کالی سائے والی عورت دکھائی دیتی۔ وہ بس مجھے گھورتی اور مسکراتی رہتی۔ میں نے فوراً اسپتال کے چکر لگانا شروع کیے۔ نیورولوجسٹ، سائیکاٹرسٹ، جنرل فزیشین، سب نے رپورٹ نارمل بتائی۔ ایک ڈاکٹر نے کہا، آپ کو ڈپریشن ہے، نیند کی گولیاں لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے دوائی لی مگر فائدہ نہ ہوا۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اب میں دن میں بھی عجیب آوازیں سننے لگی تھی، جیسے کوئی مجھے میرے نام سے پکار رہا ہو یا کھڑکی پر کوئی نوچنے کی آواز ہو۔ میرے والدین نے ایک بزرگ عامل سے رابطہ کیا۔ ہم ان کے پاس گئے اور بابا جی نے بس میری تصویر دیکھی اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، بیٹی، تم پر کالا جادو کیا گیا ہے، اور وہ بھی کسی قریبی عورت نے۔ اس کا مقصد تمہیں شوہر سے جدا کرنا، تمہیں بانجھ بنانا اور ذہنی مریض بنانا ہے۔ میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ہم نے ان سے مزید تفصیل پوچھی تو انہوں نے کہا، وہ عورت تم سے بہت حسد کرتی ہے۔ وہ تمہاری چیزیں چرا کر جادوگر کے پاس لے جاتی ہے، خاص طور پر بال، تصویر اور کپڑے۔ تمہارے گھر میں کسی چیز کے پیچھے کالا جادو دفن ہے۔ ہم نے اسی دن پورے گھر کی تلاشی شروع کی۔ بالآخر کچن کے ایک کونے میں دیوار کے پیچھے ایک پرانا بوسیدہ کپڑا بندھا ہوا ملا۔ جب اسے کھولا تو اندر بال، میرے کپڑوں کے ٹکڑے اور خون سے سنے کاغذ تھے جن پر عجیب رسم الخط میں کچھ لکھا تھا۔ یہ سب ثبوت لے کر ہم دوبارہ عامل بابا کے پاس گئے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ یہ شادی توڑنے والا جادو ہے جس سے عورت مرد سے دور، جسمانی کمزور اور ذہنی مریض بن جاتی ہے۔ بابا جی نے علاج شروع کیا
جو کل 41 دنوں پر مشتمل تھا۔ اس دوران انہوں نے درج ذیل ہدایات دیں۔ روزمرہ وظائف: 1. سورہ بقرہ روزانہ سننا، کبھی آڈیو کبھی خود پڑھنا۔ 2. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی 11 بار، سورہ فلق، ناس، اخلاص 3 بار۔ کبھی 3. رات سونے سے پہلے پانی پر دم کر کے پینا۔ کبھی 4. ایک تعویذ جو بائیں بازو پر باندھنا تھا۔ کبھی 5. جمعرات کو نمک والے پانی سے غسل، 7 دنوں میں جسم پر خارش، چیخے، ڈراؤنے خواب اور بخار نے مجھے توڑ دیا۔ کئی بار لگا کہ چھوڑ دوں، مگر ماں باپ اور شوہر کا ساتھ تھا۔ 15 دن کے بعد نیند بہتر ہوئی، خواب بدلنے لگے، جسم میں ہلکی سی توانائی محسوس ہوئی۔ 21ویں دن خواب میں وہی عورت آئی اور بولی، تم یہ سب ختم نہیں کر پاؤ گی، میں تمہیں ختم کر دوں گی۔ لیکن میں نے سورہ بقرہ پڑھنا نہیں چھوڑا۔ 40ویں دن کے بعد پہلی بار میری طبیعت مکمل ہلکی محسوس ہوئی، جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ 41ویں دن بابا جی نے مجھے کہا، اب وہ ٹوٹ چکا ہے، تم پر اللہ کا کرم ہے۔ اسی دن کے بعد فضانہ ہمارے گھر کے سامنے آئی، مگر اس کا چہرہ زرد، آنکھیں سرخ اور وجود درز رہا تھا۔ اس نے ہماری طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے واپس چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے نہ کبھی کال کی، نہ آنا جانا رکھا۔ کچھ دن بعد خبر ملی کہ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے اور وہ شدید ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے۔ آج 3 سال بعد میں مکمل صحت مند ہوں۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا، ہمارا گھر پھر سے محبتوں کا مرکز بن چکا ہے۔ میں آج بھی سورہ بقرہ ہفتے میں 1 بار ضرور پڑھتی ہوں اور آیت الکرسی کو اپنی ڈھال بنائے رکھتی ہوں۔ کالا جادو سچ ہے، مگر اللہ کی طاقت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ حسد کرنے والے اکثر وہی ہوتے ہیں جو آپ کی ہنسی کے قریب ہوتے ہیں۔ روحانی علاج تب ہی کام کرتا ہے جب آپ کا دل اور نیت پاک ہو۔